اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ٹاپک اور اس پہ کہی گئی بات جو ہے وہ یقیناً پسند آئے گی۔ آج اس ٹاپک کا میں نے انتخاب کیا ہے، اس کا تعلق ہمارے جسم کے ایک عضو سے ہے، ہمارے جسم کے ایک آرگن سے ہے۔ ہمارے جسم کے تمام اعضاء جو ہیں وہ ہمیں یقیناً بہت زیادہ ہمیں خوبصورت بناتے ہیں، اور ان اعضاء ہی کی وجہ سے ہم تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تخلیقات ہیں ان میں سب سے زیادہ خوبصورت گردانے جاتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ 3 میں اس چیز کا ذکر فرمایا ہے کہ لقد خلقنا الانسان احسن التقویم، لقد یقیناً، یعنی اس میں شک کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی حسین پیرائے میں پیدا کیا، بہت ہی حسین سانچے میں پیدا کیا۔ یقیناً انسان کا ہر جسم کا آرگن جو ہے، ہر عضو جو ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان تمام جسمانی اعضاء سے نوازا۔ اب وہ جسمانی اعضاء ہمارے وہ بھی ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہمیں نظر آتے ہیں، جس میں ہاتھ، پاؤں، ٹانگیں، چہرہ، چہرے کے نقوش ہیں، ہمارا بدن ہے، ہمارے بال ہیں، ہمارے یہ تمام وہ اعضاء جو کہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ کچھ ایسے اللہ تعالیٰ نے اعضاء بنائے ہیں ہمارے جسم کے، کچھ ایسے آرگنز بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے جو ہمارے جسم کے اندر ہیں، جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آتے، لیکن ان کا وجود جو ہے وہ ہمیں زندگی بخشتا ہے، اور انہی کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ اب ان تمام اعضاء جو ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں، ان میں سب سے زیادہ تذکرہ جس عضو کا ہوتا ہے اس کو ہم دل کہتے ہیں۔ یعنی دل جو ہے وہ ہمارے جسم میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ کنٹرول اس کو بے شک ہمارا دماغ کرتا ہے، لیکن اس دل کے دھڑکنے سے ہی ہماری زندگی کا وجود ہے۔ یعنی ہم جب تک زندہ رہتے ہیں اس دل کی دھڑکن کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں۔ جو ہی وہ دل کی دھڑکن ختم ہو جاتی ہے تو ہماری زندگی بھی اس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہم نے اپنی زندگی میں کئی دفعہ اس بات کو نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہمیں بہت زیادہ خوشی ملتی ہے تو تب بھی ہمارے دل کی عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ ہمارے اندر وہ دل جو ہے وہ محسوس کرتا ہے اس خوشی کو۔ جب کبھی ہمیں ایک دم سے خوف لاحق ہو جائے تو وہ دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے۔ کبھی پریشانی کا عالم ہو خدا نہ خواستہ تو ہمارے دل کی دھڑکن رکنے لگتی ہے۔ یعنی یہ دل کا تعلق جو ہے ہماری فیلنگز کے ساتھ، ہمارے جذبات کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اور جو چیز آپ کی فیلنگز، آپ کے جذبات، آپ کے ایموشن، آپ کے احساسات کے ساتھ جس کا تعلق ہو، یقیناً ان چیزوں کا تعلق آپ کی پرسنالٹی پر بھی آ جاتا ہے، آپ کی شخصیت پر بھی آ جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کا دل خوش ہوگا تو یقیناً آپ کے چہرے سے وہ خوشی عیاں ہوگی اور آپ کی شخصیت جو ہے وہ خوبصورت نظر آئے گی۔ آپ کا دل پریشان ہوگا تو آپ کے چہرے پر وہ چیز جو ہے، آپ کی پریشانی نظر آئے گی، اور آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ افسردہ سی لگے گی، اور آپ اتنے زیادہ پرومننٹ نہیں لگیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کے دل جو ہے وہ خوف زدہ ہے تو یہ خوف آپ کے چہرے پر جھلکے گا، اور اس کی وجہ سے آپ کی پرسنالٹی میں وہ خود اعتمادی نہیں رہے گی جو کہ آپ کی پرسنالٹی کو خوبصورت بناتی ہے۔ یعنی دل کا تعلق ہمارے احساسات اور جذبات کے ساتھ ہے، اور احساسات اور جذبات جو ہیں وہ ہمارے چہرے پر جھلکتے ہیں، اور وہ چہرہ جو ہے وہ ہماری پرسنالٹی کا ایک بہت ہی نمایاں حصہ ہے، اور وہ ہماری شخصیت کو بناتا بھی ہے اور بگاڑتا بھی ہے اور سنوارتا بھی ہے۔ لہٰذا آج جسم کے جس آرگن کی میں بات کر رہی ہوں، جسم کے جس عضو کی میں بات کر رہی ہوں، وہ ہے دل۔ یعنی دل جو ہے ہمارے جسم کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ آرگن ہے، اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر اس دل کے بارے میں شعراء نے بھی بہت زیادہ تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم کلام پاک پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں دل کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں۔ یعنی اس طرح کے ہمیں ذکر جو ہے وہ بہت سارا ملے گا دل سے متعلق، اور ہم مختلف محاورے بھی سنتے ہیں کہ فلاں کا دل جو ہے وہ بہت کھلا ہے، فلاں کا دل بہت بڑا ہے، فلاں بہت تنگ دل کا انسان ہے، فلاں شخص جو ہے وہ فراخ دل ہے، فلاں شخص جو ہے وہ بڑا ہر وقت اس کا دل جو ہے مطمئن رہتا ہے۔ یعنی اس طرح سے ہم بہت سے محاورات میں بھی سنتے ہیں، اپنی گفتگو میں بھی باتیں سنتے ہیں، شاعری کی زبان سے بھی سنتے ہیں، قرآن پاک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کلام پاک میں بھی ہمیں اس دل کا ذکر ملتا ہے۔ تو یعنی دل جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اس کی دھڑکن کے ساتھ ہی ہماری زندگی ہے، اور اس کا معدوم ہو جانا جو ہے وہ اور اس کا ختم ہو جانا جو ہے وہ ہمارے زندگی کو بھی یقیناً ختم کر دیتا ہے۔ اب
ये टॉपिक जो मैंने आज का लिया है उसका ताल्लुक है किसी की दिल आज़ारी करना। यानी मैंने जैसे आपको बताया कि दिल जो है वो हमारे जिस्म का एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक छुपा हुआ उस है जो हमें नज़र तो नहीं आता, लेकिन हमारी ज़िंदगी को वो लेकर चल रहा होता है। हमारी ज़िंदगी और हमारी हर किस्म की फीलिंग्स को वो उजागर भी करता है और वो महसूस भी करता है। दिल आज़ारी, ये मैंने आज का टॉपिक इसलिए मुंतखब किया कि मैंने अपने माशरे में इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखा कि लोग एक दूसरे का दिल बहुत दुखाते हैं। हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि हम ये जो बात कर रहे हैं या जो हम कोई अमल कर रहे हैं या हमारा कोई जो किसी किस्म का भी फेल है, ये किसी के दिल दुखाने का बायस बन सकता है। हमने कभी इस चीज़ पर गौर नहीं किया और ये चीज़ हमारे माशरे में बहुत आम होती जा रही है। यानी हम बचपन में देखते हैं कि बचपन से ही वालिदैन जो है वो कभी भी इस चीज़ पर चेक नहीं रखते कि बच्चों को इस चीज़ के बारे में बताएं कि अगर आप ये अमल कर रहे हो या आप ये बात कर रहे हो तो इससे किसी की दिल आज़ारी हो सकती है, किसी का दिल दुख सकता है। हम वालिदैन को अक्सर बड़ों को देखते हैं, वालिदैन को देखते हैं, उस्ताज़ा को देखते हैं, बड़े लोगों को देखते हैं कि वो खुद भी कुछ इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि जिसमें दूसरों की दिल आज़ारी का खदशा होता है या दूसरों की दिल आज़ारी हो रही होती है। तो ज़ाहिर है जब हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जूनियर्स हमें देखेंगे बड़ों को इस तरह की बातें करते तो उनके जहन में ये होगा कि ऐसी बातें करना जो है वो कोई बुरी बात नहीं है और वो भी इस तरह की बातों में शरीक हो जाएंगे और जिसकी वजह से हम बहुत से लोगों का दिल दुखाने का बायस बन जाते हैं। अब दिल आज़ारी जो है ये कौन कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से हम दूसरे लोगों की दिल आज़ारी का बायस बनते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे माशरे में एक दूसरे का मजाक उड़ाना ये बहुत आम हो गया है। यानी हम दूसरे बंदे की शख्सियत में से या उसकी कोई लिबास में से या अल्लाह की तरफ से बनाए हुए जो उसके नए नक्श हैं उनमें से कोई भी खामी को सामने लेकर उस बंदे का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, उस पर हंसी और ठट्ठा करते हैं, जिसकी वजह से हम तो लज्जत हासिल कर रहे होते हैं, हमारे इर्द गिर्द के लोग तो इस चीज़ से बड़ा इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उस शख्स के दिल पर क्या गुजरती है जिसका हम मजाक उड़ा रहे होते हैं, जिस शख्स की शख्सियत के किसी एक पहलू को लेकर हम उसकी दिल आज़ारी कर रहे होते हैं, ये हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। हम नादानिस्ता तौर पर या दानिस्ता तौर पर उस शख्स की शख्सियत को बिल्कुल ख़त्म कर रहे होते हैं। इस चीज़ का हमें कभी अंदाज़ा नहीं होता। यानी दूसरे का मजाक उड़ाना अपनी इंजॉयमेंट के लिए। दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ भी कह सकते हैं कि बाज़ का हम दूसरों की तज़हीक करते हैं। यानी हम मजाक नहीं उड़ाते, हम खुलेआम उस शख्स की किसी शख्सियत पे या उसके किसी लिबास पे या उसके चेहरे के नैन नकूश पे या उसकी जिसामत पे या उसकी ज़िंदगी का कोई भी ऐसा पहलू हो कि जो कि तज़हीक का बायस बन सकता है, हम उसको लेकर 4-5 लोगों में बैठकर उसकी बात करते हैं, उस शख्स के सामने बात करते हैं या बाज़ औक़ात उसी शख्स के मुंह पे ही बात करते हैं, कोई किसी के सामने ना भी करें, तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि जब हम उस शख्स की तज़हीक कर रहे होते हैं तो इस चीज़ से उस शख्स के दिल पर क्या गुजरती है, उसका दिल किस कदर दुखता है, ये चीज़ हमने कभी सोची नहीं होगी। फिर उसके अलावा हमारे यहाँ ये भी एक बहुत बड़ा हमारे माशरे में ये दस्तूर है कि हम एक दूसरे के खिलाफ दूसरों के कान भरते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे एक शख्स नहीं अच्छा लग रहा तो उस शख्स को डाउन करने के लिए मैं किसी ऐसे शख्स के कान भरना शुरू कर दूंगी कि जिसकी उस शख्स से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बहुत लगाव है। जब मैं उस शख्स के ख़िलाफ़ उसके कान भरूंगी तो यकीनन जिस शख्स के मैं कान भर रही हूँ उसके दिल में उस बंदे के लिए नफ़रत आ जाएगी। जब उसके लिए नफ़रत आएगी तो यकीनन वो अपनी नफ़रत का इजहार करेगा, या ज़ुबान से या अपने अमल से या अपने किसी भी फेल से अपनी नफ़रत का जब इजहार करेगा तो यकीनन वो जिसके खिलाफ मैंने उसके कान भरे उसकी दिल आज़ारी हो रही होगी, उसका दिल दुख रहा होगा। इस चीज़ का कभी मैंने सोचा नहीं कि मैं उस शख्स का दिल दुखा रही हूँ या दुखा रहा हूँ। मेरा ध्यान सिर्फ ये होगा कि मैंने उस बंदे को डिग्रेड करना है, उसके दिल के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं होगा, कभी मैंने एहसास ही नहीं किया होगा। फिर इसी तरह से हमारे माशरे में ये बात भी बहुत ज़्यादा आम है कि हम इंसान जो हैं
خود کو پرومیننٹ دکھانے کے لیے، خود کو اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے ہم کئی دفعہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو کہ دوسروں کی دل آزاری کا باعث بنتی ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر اگر میرے اندر کوئی کوالٹی موجود ہے، مثال کے طور پر میں نے کوئی بہت بڑی ڈگری لے رکھی ہے، بہت زیادہ میرے پاس تعلیم ہے، بہت زیادہ میرا کوئی اونچا سٹیٹس ہے، یا میرے پاس بہت بڑی کوئی لمبی گاڑی ہے، یا میرا بہت بڑا کوئی گھر ہے، یا میرے کسی بہت ہی اچھے خاندان کے ساتھ تعلقات ہیں، یا میرا کوئی ایسی خاتون ہے جس کی بڑے اچھے گھرانے میں شادی ہو گئی، بہت اچھا اس کا ہسبینڈ ہے، یا اس کی اولاد کثرت سے ہے، یا اس کی اولاد بہت کامیاب ہے، کوئی بھی نعمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا کردہ ہے، آپ اس نعمت کو، اس کی شکر گزاری اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنے کی بجائے آپ کئی لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ایسے مرچ مسالے کا ساتھ تذکرہ کرتے ہیں کہ اس بندے کو احساس ہو کہ یہ چیزیں میرے پاس ہیں، تمہارے پاس نہیں۔ یہ چیز بھی دوسرے کی دل آزاری کا باعث بنتی ہے۔ یعنی آپ کہیں کہ ہاں جی میں تو چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنا پسند نہیں کرتی، میں تو بڑے گھروں میں ہی رہنا پسند کروں گی، کیونکہ چھوٹے گھروں میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ مجھے اچھے بھی نہیں لگتے، اور ان کی زندگی پتہ نہیں کیسے گزرتی ہے۔ جب میں اس طرح کی بات کر رہی ہوں تو یقیناً جو چھوٹے گھروں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی دل آزاری ہو رہی ہے آپ کی اس بات سے۔ آپ سٹیٹس کی بات کرتی ہیں کہ ہاں جی میں تو کم سیلری والی جاب کرنا پسند ہی نہیں کرتی یا کرتا، مجھے تو بڑی اچھی جاب چاہیے، اور جن کی کم سیلری ہے، جن کی جاب اتنی اچھی نہیں، تو یقیناً ان کی دل آزاری ہو رہی ہے۔ یعنی وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر رکھی ہیں، آپ ان نعمتوں کو دوسروں کے سامنے اس طرح سے بیان کرو کہ ان کو احساس ہو کہ ان کے پاس وہ نعمتیں نہیں، وہ اس سے محروم ہیں، تو یقیناً یہ اس شخص کی دل آزاری ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں مختلف قسم کے لوگ مختلف رشتوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں ایک ایسا طبقہ ہے جن کو ہم اساتذہ کہتے ہیں۔ استاد جو ہوتا ہے وہ اپنے بہت طالب علموں، جتنے بھی ان کے طلباء ہوتے ہیں، ان کو علم فراہم کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ نہ صرف وہ ان کو علم دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، بلکہ وہ ان کی تربیت بھی کرتا ہے، اور تعلیم اور تربیت کے لیے پہلے استاد کو اپنی تربیت کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں نے کوئی لیکچر دینا ہے کسی اسٹوڈنٹ اپنی طلباء کو، تو یقیناً میں پہلے اس لیکچر کو پریپیئر کروں گی، میرے پاس اس کے بارے میں وافر نالج ہوگا، تبھی میں ان کو پڑھا سکوں گی، تاکہ وہ کوئی بھی سوال کرے تو مجھے ان کے سوال کا جواب آتا ہو۔ میں ایسے ہی منہ اٹھا کے نہیں چلی جاؤں گی، باقاعدہ اس کی تیاری کروں گی۔ اسی طرح اگر مجھے اپنے اسٹوڈنٹ کی تربیت کرنی ہے تو سب سے پہلے مجھے خود اپنی تربیت کرنی ہوگی۔ اگر میں اسٹوڈنٹ سے کہوں گی کہ آپ جھوٹ نہ بولیں تو پہلے مجھے اپنی عادت ختم کرنی ہوگی۔ اگر میں اسٹوڈنٹ سے کہوں گی کہ نماز کی پابندی رکھیں تو پہلے مجھے خود نماز کا پابند ہونا پڑے گا۔ یعنی پہلے مجھے خود تربیت کرنی پڑے گی اپنی، پھر اس کے بعد میں اپنے طلباء کو کہوں گی کہ وہ اس سیدھے راستے پر چلیں۔ یعنی اپنے آپ کو مجھے درست پہلے کرنا ہوگا بحیثیت استاد، پھر دوسروں کی درستگی کا میں کام کروں گی۔ پہلے خود کو تعلیم کے زیور سے پوری طرح آراستہ کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد میں دوسروں کو تعلیم دینے کا باعث بنوں گی، ذریعہ بنوں گی۔ تو ہم اپنے معاشرے میں استاد کو ایک بہت مستحکم حیثیت سے دیکھتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں اساتذہ جو ہیں وہ اپنا رول پوری طرح سے پلے نہیں کر رہے۔ ہمارے اساتذہ بہت سے اسٹوڈنٹس کی دل آزاری کا باعث بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے جو سامنے 50-60 اسٹوڈنٹس کی کلاس بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، تو ہم نفسیات کی روح سے اگر دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انڈیویجول ڈفرینس رکھتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی اسٹوڈنٹ ایسا نہیں ہے، آپ کو کوئی بھی ایسی کلاس آپ کو نہیں ملے گی جہاں ایک ہی ذہن رکھنے والے اسٹوڈنٹس موجود ہوں۔ کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو بہت زیادہ شارپ ہیں، کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو میڈیوکر ہیں، کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو بالکل لوور کیٹیگری کے ہیں۔ یعنی مختلف، اور اسی طرح سے عادات کے لحاظ سے بھی کچھ بہت زیادہ تہذیب والے ہوں گے، کچھ تھوڑے سے درمیانے سے ہوں گے، تہذیب اور بدتمیزی کے درمیان والے، کچھ بدتمیز اسٹوڈنٹس ہوں گے، منہ پھٹ ہوں گے۔ یعنی ہر قسم کے طلباء جو ہیں وہ ہمیں اپنے سامنے نظر آئیں گے اپنی کلاس میں، جس کو ہم انڈیویجول ڈفرینس کہتے ہیں۔ یعنی ذہنی لحاظ سے وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں۔ اب ہمارے ٹیچرز جب ہمارے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا شروع کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھاتے ہیں یہ مانو ان اسٹوڈنٹس کے ذہن میں اتر جائے، اور وہ پھر اس کا رسپانس جو ہے وہ پوری طرح بھرپور انداز سے دے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ چند ایک اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ہمارا رسپانس ہمیں دے رہے ہیں اور کوئی اسٹوڈنٹس نہیں دے رہے، تو یہاں سے استاد کی اسٹوڈنٹ کے ساتھ، اپنے طلباء کے ساتھ جو ہے وہ ایک کھچاؤ سا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کئی دفعہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پوری کلاس کے اندر جو ہے وہ انسلٹ کر دیتے ہیں، ان کو نہیں اندازہ
اندازہ ہوتا ہے اس بات کا کہ ان کی یہ غصے سے کہی ہوئی بات دوسرے طلباء کے لیے کتنی دل آزاری کا باعث ہو رہی ہے۔ اسی طرح اسی اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے ماحول میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کئی دفعہ ہمارے جو ہیڈ ہوتے ہیں ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ اپنے اسٹاف کو، اپنے ٹیچرز کو اسٹوڈنٹس کے سامنے اس طرح ان کی انسلٹ کر دیتے ہیں کسی بھی بات پہ، اور ان کو نہیں اندازہ ہوتا کہ وہ ٹیچر کی اس وقت کس قدر توہین کر رہے ہیں اور اس کی دل آزاری کر رہے ہیں، اس چیز کا انہیں اندازہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہم اگر گھر میں آ جاتے ہیں تو ہمارے گھریلو ماحول میں والدین ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اور ان بچوں کی تربیت جو ہے وہ ان کا یقیناً پہلا فرض ہوتا ہے۔ ہم کئی دفعہ والدین کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ایک بچے کو دوسرے بچے کے سامنے کافی انسلٹ کر دیتے ہیں، اس کی ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں نہیں اندازہ ہوتا کہ اس بچے کی کس قدر دل آزاری ہو گئی، کیونکہ اگر ہم ان بچوں کو اکیلے میں سمجھا دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح طلباء بھی ہمارے اس طرح کے ہوتے ہیں جو مختلف قسم کے ذہن رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کو بجائے تمام اسٹوڈنٹس کے سامنے ان کی انسلٹ کرنے کی اگر ان کو الگ سے سمجھا دیا جائے، بات سنگین ہو تو پھر آپ آگے بھی بات مختلف طریقے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سب کے سامنے ان کو ڈانٹ دینا یہ ان کی توہین کا باعث ہے، دل آزاری کا باعث ہے۔ والدین کا بچوں کو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہنا ان کے کزنس کے سامنے، ان کے دوستوں کے سامنے، ان کی دل آزاری کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں بہن بھائی ہوتے ہیں، بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہمارے چھوٹے بہن بھائی جو ہیں وہ بڑوں کی عزت و تکریم نہیں کرتے، ان کی دل آزاری کا باعث بنتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بہن بھائی جو ہیں چھوٹوں کی سے شفقت اور محبت سے پیش نہیں آتے اور ان کی دل آزاری کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اب پڑوسیوں کے ہمارے بڑے حقوق ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتائے کہ مجھے اس چیز کا خدشہ ہوا کہ وراثت میں بھی انہیں حقدار نہ بنا دیا جائے، یعنی اتنے حقوق ہوتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے معاشرے میں یہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ پڑوسی ایک دوسرے کی دل آزاری کا باعث بن رہے ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ ہم یہ کام کریں گے تو ہمارے پڑوسیوں کو دکھ پہنچے گا، انہیں کوئی پریشانی لاحق ہوگی، ہم یہ بات کریں گے تو ان کو پریشانی لاحق ہوگی، یعنی دوسرے پڑوس کی دل آزاری کا باعث بن رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم معاشرے کی سطح پر چلے جائیں تو ہمارے معاشرے میں ہمیں ہر طرح کے لوگ ملیں گے۔ ہم تو ویسے سب کے سب، میں تو اس چیز پہ ایمان رکھتی ہوں کہ ہم سب بابا آدم اور اماں حوا جو ہیں علیہ السلام ان کی اولاد ہیں، سب کے سب ہم سب ایک ہیں۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف جگہوں پہ پیدا کر دیا، کوئی کسی گھرانے میں، کوئی کسی گھرانے میں۔ اب ہم بحیثیت انسان ہمیں ایک دوسرے کی عزت و تکریم کرنی ہے، ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا ہے۔ اس چیز کا یقیناً اس چیز سے اللہ تعالیٰ بھی راضی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے۔ ہمیں صرف اپنی شخصیت پر توجہ دینی ہے کہ ہم اپنی شخصیت کو ایسا بہتر بنائیں کہ لوگ ہمیں فالو کریں، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو پہ طنز کرتے رہیں، ان کو پریشان کرتے رہیں، کس وجہ سے؟ ان کے مذہب کی وجہ سے، ان کے کوئی فرقے کی وجہ سے، ان کی زبان کی وجہ سے، ان کے صوبوں کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے ہم ان کو طنز کریں، ان کو تانے دیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم دوسروں کی دل آزاری کا باعث بن رہے ہیں۔ یعنی اگر میرا تعلق پنجاب سے ہے، میں خیبر پختونخوا میں رہنے والے، سندھ میں رہنے والے، بلوچستان میں رہنے والے لوگوں کی برائیاں کرتی پھروں، ان کو منہ پہ برا کہتی پھروں، تو یقیناً میں ان کی دل آزاری کا باعث بن رہی ہوں۔ اگر مثال کے طور پر کوئی میرا تعلق کسی ایک فرقے سے ہے اور میں کسی دوسرے فرقے والے کو برا بھلا کہوں، ان کو میں کمتر سمجھوں، تو یقیناً میں اس کی دل آزاری کا باعث بن رہی ہوں۔ مثال کے طور پر اگر میں کسی ایک مذہب سے تعلق رکھتی ہوں اور میں کسی دوسرے مذہب والے کو برا کہنا شروع کر دوں تو یقیناً میں اس کی دل آزاری کا باعث بنتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک میں اس چیز کے بارے میں کہہ دیا کہ تم ان کے بنائے ہوئے خداؤں کو برا نہ کہو، یہ نہ ہو کہ وہ پلٹ کر تمہارے حقیقی خدا کو برا کہہ دیں۔ یعنی ہمیں اس چیز سے بھی منع کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم کسی بھی غیر مذہب کے انسان کو برا نہیں کہیں گے، نہ اس کے مذہب کو برا کہیں گے، کہ یقیناً جتنا مذہب ہمیں پیارا ہے اتنا ہی اس کو بھی پیارا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ صحیح راستے پر ہے یا غلط راستے پر ہے، بہرحال وہ اس بندے کا اپنا ایمان ہے۔ ہم جب اس کو برا کہیں گے تو یقیناً اس کا دل دکھے گا، ہم کسی کے فرقے کو برا کہیں گے تو یقیناً اس کا دل دکھے گا، ہم کسی کی زبان کو برا کہیں گے تو یقیناً اس کا دل دکھے گا، ہم کسی کے صوبے کو برا کہیں گے تو یقیناً دوسرے کا دل دکھے گا۔ اس طرح سے ہم مختلف قسم کی طریقوں سے دوسروں کی دل آزاری کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی اس چیز پہ غور نہیں کیا کہ ہم قدم قدم پر دوسروں کا دل دکھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ سے ایک بات کہنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے بہت پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو بہت محبت سے بنایا اور وہ اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔
अगर हम कुरान पाक को पढ़ते हैं, तर्जमे के साथ समझ के पढ़ते हैं, तो हमें कई जगह पर अल्लाह ताला की इस बात का ज़िक्र मिलेगा कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की और फिर तमाम फरिश्तों से कहा कि उसको सजदा ताज़ीमी करें, तो सब ने किया सिवाय इब्लीस के। अब इब्लीस का सजदा ना करना अल्लाह ताला को सख्त नापसंद आया। एक तो उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, दूसरे नंबर पर उसने इंसान से हसद किया, तकब्बर किया और उसके ख़िलाफ़ दिल में कीना और बुग़्ज़ रखा। अल्लाह ताला को ये चीज़ें पसंद नहीं आई, लिहाजा अल्लाह ताला ने शैतान को, इब्लीस को रांदे दरगाह कर दिया और क़यामत तक के लिए वो भटकता रहेगा इसी तरह। यानी अल्लाह ताला को अपने बंदा इतना पसंद है कि उसकी खातिर वो इब्लीस जो कि अल्लाह ताला को 70 हज़ार सजदे किया करता था, उसकी इबादत को भी एक तरफ रख दिया। अल्लाह ताला अपने हकूक़ को फिर भी माफ़ कर देगा, बंदों के हकूक़ को माफ़ कभी भी नहीं करेगा। और ये हक तलफ़ी हम किस तरह करते हैं? हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं। यानी जितने मैंने आपको बातें बता दी कि इस तरह से हम दूसरों को दिल आज़ारी करके उनकी हक तलफ़ी कर रहे होते हैं। हमारा दूसरे इंसान का हमारे ऊपर जो हक है वो बहुत बहुत बड़ा है। यानी हम जिस भी रिश्ते में हैं, उस बंदे के साथ जिस भी ताल्लुक़ से हैं, हमने अपने हकूक़ उसकी तरफ पूरे करने हैं। मिसाल के तौर पर मैं उस्ताद हूँ तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि अपने जितने भी तालिबे इल्म हैं उनको मैं सही तरीके से इल्म भी दूँ, तालीम भी दूँ और उनकी तरबियत भी करूँ। और उससे पहले मुझे ख़ुद को सुधारना होगा। अगर मैं किसी डिपार्टमेंट की हेड हूँ तो मुझे सबसे पहले ख़ुद को दुरुस्त करना है, अपने काम में एक्सपर्ट करना है, फिर उसके बाद मैं अपने तमाम जितने भी मेरे अंडर सबऑर्डिनेट्स होंगे उनकी इज्जत और तकरीम भी करनी है और उनसे काम भी तरीके से निकलवाना है। ये नहीं कि मैं उनकी हर वक्त इंसल्ट करती रहूँ अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठा के। अगर मैं वालिदैन की जगह पर हूँ तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं अपने औलाद की ना सिर्फ तरबियत करूँ, उनको बेहतर तरीके से उनकी परवरिश करूँ, बल्कि उनकी इज़्ज़त का भी ख्याल रखूँ और उनको अगर कोई बात समझानी है तो इस तरीके से समझाऊँ कि उनकी दिल आज़ारी ना हो और उनका दिल ना दुखे। अगर मैं बड़े बहन भाई की जगह पर हूँ तो यकीनन छोटों के साथ मेरा रवैया इस तरह का होना चाहिए कि उनकी दिल आज़ारी ना हो और मैं बड़ापन दिखाऊँ। और अगर मैं छोटों में शुमार हूँ तो यकीनन बड़े बहन भाइयों के साथ मेरा इस तरह से रवैया होना चाहिए कि उनकी इज़्ज़त और तकरीम में किसी किस्म का फ़र्क ना आए और उनके साथ मेरी मोहब्बत भी रहे और उनकी दिल आज़ारी का बायस मैं किसी तरह से भी ना बनूँ। अगर मैं पड़ोसी की हैसियत से हूँ तो यकीनन मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने पड़ोसियों के हर तरह से हकूक़ पूरे करूँ और किसी भी मामले में उनकी दिल आज़ारी का और उनको दुख देने का बायस ना बनूँ। और अगर मेरा ताल्लुक़ किसी एक मज़हब से है तो मैं दूसरे मज़हब वाले की दिल आज़ारी का बायस ना बनूँ। अगर मेरा ताल्लुक़ किसी एक फ़िरके से है, किसी दूसरे फ़िरके वाले की दिल आज़ारी का बायस ना बनूँ। अगर मेरा ताल्लुक़ किसी एक सूबे से है तो किसी दूसरे सूबे वाले की दिल आज़ारी का बायस ना बनूँ। ये फ़र्ज़ मुझ पर आयद होते हैं और ये दूसरों के हकूक़ हैं जो मुझे पूरे करने हैं। और अल्लाह ताला अपने हकूक़ माफ़ कर सकता है लेकिन अपने बंदों के हकूक़ उस वक़्त तक माफ़ नहीं करेगा जब तक वो बंदा खुद माफ़ ना करे। आप इस बात को ज़हन में रखिए और ज़रा गौर कीजिए अपनी ज़िंदगी में कि हम सुबह से लेकर रात सोते तक कितने ही लोगों की दिल आज़ारी का बायस बन जाते हैं, दानिस्ता तौर पर या नादानिस्ता तौर पर। हम कितने ही लोगों के दिल दुखाने का बायस बन जाते हैं हम जब दूसरे लोगों को बुरा भला कहते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उन पर तंज करते हैं, उनकी तज़हीक करते हैं और अपनी लज्जत हासिल करने के लिए दूसरों के पीछे बातें करते हैं, किसी एक को दूसरे से बदगुमान करते हैं, किसी के लिए दूसरे के दिल में नफ़रत डाल देते हैं, किसी को बद्दुआ दे देते हैं, किसी के सामने उसको अपनी जो अल्लाह ताला की हमारी नेमतें हैं, हमें अल्लाह ताला ने जो नेमत अता फरमाई है उन नेमतों का तज़किरा इस तरह से करते हैं दूसरे के सामने कि उसको एहसास हो कि महरूम है इन चीज़ों से। तो ये किस तरह से हम दिल दुखा रहे होते हैं दूसरों का। और जब दिल दुखाते हैं तो यकीनन हम हक तलफ़ी कर रहे होते हैं। हम दूसरे बंदे पर जो हमारे फ़राइज़ हैं उनको हम भूले हुए हैं कि अगर हमें अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है तो उसमें दूसरों का भी हक है, हम उनको भी वो हक दें और उनसे तवक्को ना रखें कि वो हमें रिटर्न देंगे या उनसे ये तवक्को रखें कि वो हमारे हर वक्त एहसान मंद होंगे। हम सिर्फ अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे और अल्लाह ताला से तवक्को रखेंगे कि हमारा अल्लाह ताला जो है वो इसका सिला हमें देगा और साफ दिल से दूसरों की मदद करें। अगर किसी इंसान को अल्लाह ताला ने जैसा भी बनाया है हम उसकी बनावट पर अगर मजाक उड़ाते हैं, तज़हीक करते हैं तो यकीनन ये उस शख्स की तज़हीक नहीं, ये अल्लाह ताला की नाउज़ुबिल्लाह तज़हीक है जिसने उसको बनाया है। तो हमने इस चीज़ को भी अपने अंदर रोकना है और ये सोचना है कि ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ बंदा है, लिहाजा हमने उसका मजाक नहीं उड़ाना। अल्लाह ताला को तो अपने
اپنے بنائے ہوئے بندے سے اتنی محبت ہے کہ ہم یہ واقعات سنتے ہیں کہ کسی نے بلال حبشی کے بارے میں کہا کہ وہ اذان ان میں زبان میں تھوڑی لکنت تھی تو وہ اذان صحیح نہیں دے رہے تھے، تو ہم نے یہ بھی واقعات سنے ہیں کہ صبح فجر کی اذان جب انہوں نے نہ دی تو صبح ہی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے کیونکہ اس نے خود بنایا ہے، اس کو خود اللہ تعالیٰ کو بنائے ہوئے بندے سے اتنی محبت ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس بندے کی میں برائیاں پیدا کریں، برائیاں جو ہیں وہ نمایاں کر کے لوگوں کو بتائیں۔ ہمیں یہ حق ہر کسی طرح سے بھی حاصل نہیں۔ اور اگر کسی شخص کا ہم اس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں کہ اس نے اپنی پرسنالٹی پہ خود اپنے لباس کی وجہ سے یا اپنے ہیئر اسٹائل کی وجہ سے یا اپنے میک اپ کی وجہ سے اپنے آپ کو یا اپنی چال ڈھال کی وجہ سے خود کو خود خراب کیا ہے، تو اس کو بہتر یہ ہے کہ اگر ہماری دسترس میں وہ بندہ ہے تو ہم اس کو سمجھا دیں، اور اگر نہیں سمجھا سکتے تو ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑاتے پھریں کہ اس کے دل آزاری کا باعث بنے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ہرگز بھی پسند نہیں۔ ایک شعر ہے جو میں اکثر اسٹوڈنٹس کو سنایا کرتی ہوں، پنجابی کا شعر ہے کہ مندر ٹا دو مسجد ٹا دو جو کچھ ٹہندا، پر کسی دا دل نہ ٹائیو، دلاں دے وچ رب رہندا۔ یعنی یہ دل جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ رہتا ہے، اس میں اللہ موجود ہے، لہٰذا جب ہم کسی کا دل توڑتے ہیں تو آپ یقیناً اس چیز سے واقف ہوں گے کہ یقیناً جب ہم کسی کا دل توڑتے ہیں تو یا دل دکھاتے ہیں تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ اس چیز کا ایکشن لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل بھی پسند نہیں آتی۔ ہم اپنی زندگی میں اگر بہت سی الجھنیں اور پریشانیاں دیکھتے ہیں، بہت سی ناکامیاں دیکھتے ہیں، بہت سے قدم قدم پہ تکلیفیں دیکھتے ہیں، تو آپ ذرا غور و فکر کیجئے کہ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم پتہ نہیں کتنے لوگوں کا دل توڑ کر ان کے اوپر سے گزر کر جا رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں طریقے سے گزریں، لوگوں کی دل آزاری نہ کریں، آرام سے چلیں، خوبصورت طریقے سے زندگی گزاریں، دوسروں کو بھی جینے کا حق دیں، خود بھی جئیں، تو آپ یقین کریں کہ آپ کو سب سے پہلے سکون قلب آپ کو ملے گا، سب سے پہلے آپ کا دل جو ہے مطمئن ہوگا، اطمینان قلب آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ دوسروں کے اطمینان قلب کا باعث بنیں گے۔ اگر آپ دوسروں کو بے سکون کریں گے تو یاد رکھیے کہ زندگی کے آخری دم تک آپ کو سکون نہیں مل سکتا۔ لہٰذا پوری کوشش کریں کہ زندگی میں کسی کی دل آزاری کا باعث نہ بنیں، نہ دوسروں کا دل دکھائیں، نہ خود اپنا دل پریشان کریں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں، خود بھی خوش رہیں، تو آپ کی زندگی بہت مطمئن گزرے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ سے راضی رہے گا انشاءاللہ، اور یہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی آپ کی۔ اور یقیناً میری آج کی بات آپ ضرور اس پہ غور و فکر کریں گے۔ یہ ٹاپک میں نے اسی لیے لیا کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے ارد گرد دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے دل آزاری کا بہت باعث بنتے ہیں اور بہت زیادہ دل دکھاتے ہیں۔ کوشش کریں آپ بھی اور میں بھی کہ ہم کسی کی دل آزاری کا باعث نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں دوسروں کی خوشیوں کا باعث بنا دے، دوسروں کی دل آزاری کا باعث نہ بنا، اور نہ ہی دوسروں کو توفیق دے کہ ہمارا دل دکھائیں، ہمیں بہت مضبوط بنا دے اور ہمیں بہت اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے۔ آپ کا یقیناً آپ کو آج کی بات پسند آئی ہوگی، اس پہ کمنٹ ضرور دیجیے گا، بتائیے گا آپ کو یہ بات اچھی لگی، اور اپنے اوپر غور بھی کیجیے گا کہ آج کی بات سے اگر ہمارے اندر یہ عادات موجود ہیں تو ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوش رکھیے۔ اللہ حافظ۔